تکلیف کے بعد دی گئی محبت سے نفرت ہے، مجھے دکھ کے بعد دی گئی خوشی سے نفرت ہے، مجھے نظر انداز کرنے کے بعد دی ہوئی توجہ سے نفرت ہے، ساری خوشیاں چھین کر بولنے والوں سے نفرت ہے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ ہم زندگی میں ہمیشہ بہادر رہ تو سکتے ہیں، دکھ نہیں سکتے، آزمائشیں ہمیں توڑتی ہیں، بار بار حوصلہ ہمیں جوڑتا ہے، بار بار، لیکن شکست وقت کا یہ عمل چھپائے رکھنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی کسی اپنے کے سامنے ہمیں موم کر دیتا ہے۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر ہے کہ انسان کو خود کو بھی نہیں پتا۔ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ یہ وقت ایسی بیزار نسل تیار کر رہا ہے جیسے چلتی پھرتی لاشیں ربوٹ کی طرح دن گزارتے ہیں اور رات میں تھم سی جاتی ہے، اور اندر سے ایسی بے روحی تنہا اور اکتائے ہوئے ہوتے جا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت خود کو ختم کر لیں اور رتی برابر بھی فرق نہ پڑے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج رہے تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر کی ایک خوبی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ روزانہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو، خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ امید دینے والے بنے آپ کے پاس سے جو اٹھے، اب سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ اللہ سے تنہائی میں سرگوشی کیجیے، دل تو کیا رو پر بھی اثر پڑے گا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ یاد رے یادیں بھی وہ شخص چھوڑ کر جاتے ہیں جن کے ساتھ تعلق کمال کا رکھا ہو۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا۔ ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جب بیٹیوں کو رخصت کیا کرے تو انہیں بتایا کرے کہ ہم نے انسان کا بچہ دیکھ کر رشتہ طے کیا ہے، اگر جانور نکل آئے تو واپسی کا دروازہ کھولا ہے، واپس آ جانا، کیونکہ شادی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اسلام میں ایسی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی گھر کا ٹوٹنا برائی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضہ ہے اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔
बेटियों को सही मानों में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दें। रिश्ते घड़ी के अलार्म नहीं होते कि जब चाहा सेट कर लिया। बाज़ रिश्तों के नाम नहीं मकाम होते। दुख तकलीफ में साथी बनना पड़ता है। राहें जिदा तो कोई भी कर सकता है, राहें मिलाना किसी किसी को आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बच्चा बड़ा होकर समझ जाता है कि बाप की लगाई गई पाबंदियां ठीक थीं, और बंदा मरने के बाद समझ जाएगा कि इसके रब की लगाई गई पाबंदियां ठीक थीं। इंसान किसी की जगह नहीं ले सकता, बस जज्बे होते हैं जो जगह ले लेते हैं। ज़्यादा दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। अगर ईंटों में रब्त ना हो तो दीवार को अपने ही बोझ से गिरने का अंदेशा लाहिक हो जाएगा। मुनाफिकत दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं, बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो इस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो तो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से टाइम निकालना पड़ता है, और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। जिनके दिल में मुकाफात अमल का खौफ हो, वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है, और एहसास हमेशा वही शख्स करता है जो खुद गरज नहीं होता। इंसान को सुकून हासिल हो जाएगा जब वो ये समझ ले कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। इंसान की तबाही तीन चीजों में है: तकब्बुर, हिर्स और हसद। दिल का खोट इबादतों रियाजतों को खोटा कर देता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। कहो खुदाया मुल्क के मालिक तो जिसे चाहे हुकूमत दे और जिससे चाहे छीन दे, जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जलील कर दे। भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। जहां रूह के रिश्ते कायम हो, वहां फूल मौसमों के मोहताज नहीं हुआ करते, बस खिल उठते हैं। हमें किसी से कोई मतलब लालच नहीं है। या रब, जो हमसे मोहब्बत करे इसे भी खुश रखना, और जो नफरत करे उसे भी। जो मिल ना सका इसका इंतजार क्यों है, जो मिल रहा है इसे इनकार क्यों है। बड़ा मुश्किल है खुद को समझाना, जिसे हमारी फिक्र नहीं इसके लिए इतना प्यार क्यों है। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दे। सूरज हो या चांद अपने अपने वक्त पर चमकते। दिल आजारी का एक लम्हा इतना ताकतवर होता है कि दिलदारी की सारी उम्र नीस्तो नाबूद कर देता है। अल्लाह ताला की दी गई ढील को अपनी चालाकियां मत समझो। वो जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बिल गिरता है। बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिस्क होगा। रिस्क देने वाला अल्लाह है। जमीन पर चलने फिरने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। रोज कितने लोगों से मिलते हो, कभी वक्त निकाल कर अपने बातिन से भी मिल लिया करो, ताकि अपनी आखिरत की इस्लाह कर। कुछ लोगों की अजियतों में शिद्दत सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि उन्हें तर्क ताल्लुक नहीं आता, उन्हें किसी से कुछ छीनना नहीं आता, उन्हें मुनाफकत नहीं आती। वो एक बार जिसके हो जाएं, फिर इनको उनके बिछड़ने पर सब्र नहीं आता। और फिर ये भी हकीकत है कि ये दुनिया सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि इंसान अगर जाए नमाज पर सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी अल्लाह कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे अल्लाह ने परेशान दिल को यह समझा दिया कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं और अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते,
ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانے کا نہیں۔ نماز فجر کے لیے بیدار ہونا ہماری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہمارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہے، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔